दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले ही ये बात कर दी थी कि आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे। उस केस का ताल्लुक़ किसी न किसी तरह से मेरे साथ भी जुड़ गया है। और आपको याद होगा कि आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने ख़ुद को मौसूल होने वाली जो धमकी आमेज़ कॉल्स थीं, सम ऑफ़ द थ्रेटनिंग कॉल्स, उनमें से मैंने एक कॉल को सोशल मीडिया पे शेयर किया और पाकिस्तान लेवल से एक सपोर्ट हमें मिली। लेकिन अब जाके मुझे पता चला, मैंने इस चीज़ को बड़ा लाइट लिया पहले, लेकिन अब जब एक केस मेरे सामने आया, और ये केस नया नहीं है, ये केस मीडिया से गायब हो गया। ये केस है बिल्डर नोमान राजपूत की मौत का। बिल्डर नोमान राजपूत की मौत घर में ख़ुदकुशी से हुई और नोमान राजपूत ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया। लेकिन वो क्या मुहर्रिकात थे कि इतने अमीर आदमी को, इतने बड़े बिल्डर को ये जो है वो कदम उठाना पड़ा। तो ज़ाहिरी बात है, जब आप नेकी का काम करते हैं, खैर का काम करते हैं, या जब आपकी नीयत साफ़ हो, तो अल्लाह ताला आपसे और भी बड़े बड़े काम लेता है। तो किसी न किसी तरीके से ये स्टोरी मेरे पास आई और मैंने इस स्टोरी को पूरा इन्वेस्टिगेट किया। अब स्टोरी ये है कि जी कोविड-19 के दौरान ये जो बिल्डर था नोमान राजपूत, इसकी एक बिल्डिंग का काम चल रहा था जिसको सील कर दिया गया। और उसकी सील खुलवाने के लिए, जैसा कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट पे प्रोग्राम कर चुके हैं, सिंध में किस तरह लेन देन चलती है अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के अंदर, और किस तरह एक जंगल का कानून सा चल रहा है, तो उसी जंगल के कानून का फ़ायदा लेते हुए मोहतरम सलीम बाजारी साहब के जो करीबी रिश्तेदार हैं और फैज़ मोहम्मद बाजारी साहब के जो साहबजादे हैं, मोहतरम अब्दुल्ला बाजारी साहब, जो मुबैना तौर पे 2.5 अरब की पेंशन करप्शन केस में नैब ने उनको बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इन साहब ने जो शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, उनके मुताबिक ख़ुदकुशी करने वाले बिल्डर से रिश्वत तलब की थी। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि उसने कितनी रिश्वत तलब की, लेकिन ये बकौल उस ख़ुदकुशी करने वाले नोमान बिल्डर के कि इन्होंने उनको 50 लाख रुपए दिए और उन्होंने कहा कि जी मुझे और पैसे चाहिए। तो सबसे पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि जो पुलिस में कंप्लेन गई, उस पुलिस कंप्लेन के मुताबिक उनके भाई ने ये बाकायदा पुलिस को बताया कि मेरे भाई को जहनी दबाव था, मेरे भाई में जो है वो जहनी दबाव में आके ख़ुदकुशी की है। और उसकी ख़ुदकुशी के बाद जब हमने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें ये वॉइस मैसेज थे, और उन वॉइस मैसेजेस को देखते हुए हमें ये शक है कि ये हमारे भाई का कत्ल जिस जहनी दबाव की वजह से हुआ है, वो जहनी दबाव अब्दुल्ला बाजारी की तरफ से आ रहा था। अब्दुल्ला बाजारी ने उनको क्या जहनी दबाव दिया, अब्दुल्ला बाजारी ने नोमान को क्या मैसेज किया, आए ज़रा वो सुन लें। नोमान, कल पैसे ज़रूर चाहिए भाई, मेरा किसी से वादा हुआ है, कल कमिटमेंट है मेरी, कल मुझे किसी सूरत पैसे चाहिए, वरना 3rd डिग्री अप्लाई हो जाएगी तुम्हारे ऊपर और ये महीने की पेमेंट भी तुझे ही करनी पड़ेगी। जी व्यूअर्स, ये वो मैसेज था जैसे आपने देखा कि सरेआम, बग़ैर किसी खौफ, बग़ैर किसी ख़तरे के सरेआम पैसा मांगा जा रहा है। अब इसी केस से जुड़ी हुई मैं आपको आगे की इन्वेस्टिगेशन बताता हूँ। सिंध में इस वक्त कंफर्म कोई 15 से 16 बिल्डर ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मंथली फ़िक्स है, और इस लिस्ट पे अभी हम काम कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई, इसलिए मैं कोई फ़िगर भी कोड नहीं करूँगा, बट देयर आर 15 to 16 कन्फर्म्ड बिल्डर्स जिनसे ये इसी तरह पैसे वसूल करते हैं, और ये CM सिंध का नाम इस्तेमाल करके सरेआम भत्ताखोरी चल रही है वज़ीर आला सिंध के नाम पे। अब आप बोलेंगे कि जी शौकत ज़रदारी ऐसा क्यों कह रहा है? शौकत ज़रदारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये कहा है उस नोमान राजपूत ने, जिसको क्या धमकी दी गई वो आपने सुनी। 3rd डिग्री चलेगा, पैसे भरने पड़ेंगे। उसके बाद फिर उस बंदे ने, जिसने अपने सर पर पिस्तौल रख के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी बीवी को जो है वो बेवा कर दिया, उस बंदे ने अपना मैसेज ख़ुदकुशी से पहले क्या दिया?
آئے سنیں۔ السلام علیکم، میں نعمان رشید ولد عبدالرشید راجپوت حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میری موت کا جوابدار عبداللہ بجاری ولد فیض محمد بجاری ہے، جو کہ مسلم سوسائٹی کے بنگلہ نمبر B14 میں رہتا ہے اور فائنینس ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹ آفیسر ہے۔ یہ راشی آفیسر اتنا ظالم ہے، اس کو میں نے بار بار کہا بھائی اس چیز سے مجھے آزاد کر دو، مجھے اس چکر سے نکال دو، آپ نے جس چکر میں لگایا ہے، لیکن اس نے مجھے دھمکیاں دی، کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا، میں CM ہوں، سندھ ہوں، تمام حیدرآباد کے تھانوں میں جتنے بھی SP DSP SHO ہیں وہ میں لگواتا ہوں، میں پورے CM ہاؤس کا مالک ہوں اور میری ایکٹیویٹی تمہیں CM ہاؤس میں معلوم نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم عمران خان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ اس راشی افسر کو نیب کے حوالے کیا جائے اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور اس کی جائیدادیں ضبط کی جائیں کہ اس نے کتنا گورنمنٹ آف پاکستان کو لوٹ کر جائیدادیں بنائی ہے۔ جتنے بھی حیدرآباد میں مال ہیں سب میں اس کا بلیک پیسہ لگا ہوا ہے۔ میری وزیر اعظم، چیف جسٹس آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ میری موت کا جوابدار یہ ہے۔ میرا اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ جی ویورس، یہ میسج آپ نے سنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایفیڈیوٹ جو اس نے نعمان رشید راجپوت نے اپنے مرنے سے پہلے لکھا، اور اس پہ جو ہے وہ عبدالوحید قریشی صاحب وکیل کی سیل ہے جہاں سے یہ لیا گیا ایفیڈیوٹ، اور یہ ایفیڈیوٹ آپ کے سامنے۔ اس ایفیڈیوٹ میں بھی مرنے والے شخص نے عبداللہ بجاری پر یہ الزامات لگائے، لیکن آپ نے یہ ایشو میڈیا پہ نہیں دیکھا۔ وہ آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ آپ نے اس لیے نہیں دیکھا کہ کیونکہ میں پہلے ہی کلیم کر چکا ہوں کہ سلیم بجاری سندھ سرکار کی سب سے طاقتور شخصیت ہیں، اور ان کو یہ ساری طاقت جو ملی ہے، انفارچونیٹلی میں الزام بھی نہیں لگا رہا، ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ وزیر اعلیٰ کے نام پہ چل رہا ہے سندھ میں۔ اب آپ بولیں جی میرے بارے میں کچھ بھی کہیں کہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں یا میں کسی کا جو ہے وہ خام خواہ سے ہی کسی کا نام اچھال رہا ہوں، مجھے دھمکیاں دے سکتے ہیں یہ لوگ مجھے، تو آپ بتائیں کہ وہ بلڈرز بیچارے جو اپنی روزی روٹی کر رہے ہیں، کوئی ایک بلڈر نہیں ہے، یا جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں، جتنے بھی صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں۔ چلے ہم تو غریب لوگ ہیں، ہماری تو کہیں نہ کوئی آواز سن لیتا ہے، پھر ہماری کوئی نہ کوئی سفارش بھی کر دیتا ہے، لیکن جن کی سفارش نہیں ہے ان کو یہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کو لوٹ رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو لوٹا، انہوں نے دیگر، میں صرف ایک باجاری کی بات نہیں کر رہا، سندھ میں ایسے کئی باجاری ہیں میں ان سب کی بات کر رہا ہوں، اور اس حد تک آ گئے کہ اب یہ وائٹ کالر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، جو 2 وقت کی روٹی عزت سے کماتے ہیں، اپنی محنت سے پیسہ بناتے ہیں، ان کی دولت پر بھی ان کی نظریں ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ نچوڑ رہے ہیں۔ اگر وہ ان کو پیسے نہ دیں تو کہا جاتا ہے کہ 3rd ڈگری استعمال ہوگا۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے تو کیا ہے مراد علی شاہ صاحب؟ میں آئی ووڈ لائک ٹو آسک مسٹر بلاول بھٹو زرداری، a builder for not paying a bribe to a non-concerned person، جس کا کوئی کنسرن نہیں ہے عبداللہ بجاری سے، وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے۔ ایسا بندہ ایک بلڈر سے 50 لاکھ روپے پکڑتا ہے، اس سے اور پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ بلڈر نہیں دے سکتا ہے، اینڈ دین فائنلی ہی کلز ہمسیلف، بٹ بفور ڈائنگ، بفور کلنگ ہمسیلف، بفور کمٹنگ سوئسائڈ، مسٹر چیئرمین، he leaves a voice message, he leaves a written affidavit۔ اب بتائیں ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ کون سا پولیس اہلکار یہ گرفتاریاں کرے گا؟ کون کرے گا اس قتل کے ساتھ انصاف؟ کیونکہ ٹھیک ہے اسلام کے اندر ایک خون بہا ہے، لیکن اس وقت بھی کورٹ میں اتنے کئی کیس چل رہے ہیں جن میں معاہدے ہو گئے، خون بہا ہو گئے، لیکن وہ لوگ اب بھی جیلوں میں ہیں کیونکہ ریاست مدعی بنی۔ ریاست نے وہ لوگ جو دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں لوگوں کو اپنی مستی میں قتل کر دیتے تھے، یا اپنے معمولی جھگڑوں پہ کسی کو قتل کر دیا، ان لوگوں کو بھی کورٹوں نے سزائیں دی اور دہشت گردی کی دفعات لگا کے دی۔ لیکن یہاں پہ
FIR تک نہیں ہوئی جہاں تک میری انفارمیشن ہے. اگر ہوئی ہے تو پولیس نے کیا کارروائی کی دیٹس اندر کویشچن مارک, لیکن ایویڈنس ہے. اب مزے کی بات یہ ہے جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو فیملی ہے اس کو اتنا ہیرس کیا گیا کہ انہوں نے اس کیس کو فالو کرنا چھوڑ دیا, اور ان کا حق ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اس ملک میں ریاست کا بھی ایک قانون ہے. ریاست کے اندر ایک قتل ہوا ہے, آئین میں اس کے اندر قوانین موجود ہیں, آپ کے پاکستان پینل کوڈ کے اندر قوانین موجود ہیں کہ اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے جب ایک اس قسم کے حالات پیدا کر دیے جائیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایسے کئی بلڈر ان حالات سے گزر رہے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی اور خودکشی کر لے. تو ایٹ لیسٹ آپ نہ کریں کسی کو فریم, آپ نہ لگائیں کسی پہ الزام. ہو سکتا ہے مرنے والا مرنے سے پہلے جھوٹ بول گیا, ویسے کوئی کرتا نہیں ہے, لیکن کیا انویسٹیگیشن حق نہیں ہے اسٹیٹ کا؟ کیا اسٹیٹ کو ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.